بالعالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ موضوع گفتگو نجاسات، 3 نجاسات کا ہم پہلے ذکر کر چکے، اور اب ہے نجاسات میں سے چوتھی نجاست یعنی مردار۔ مردار یعنی مردہ حیوان، چاہے وہ انسان کا ہو، کیونکہ انسان بھی ایک حیوان ہے، اور منطق میں اس کی جو ڈیفینیشن بیان کی جاتی ہے وہ حیوان ناطق۔ البتہ حیوان سے کیا مراد؟ کہ تمام انسانوں کو، موجودات کو یا اشیاء کو، زندہ کو تقسیم کیا جاتا ہے کہ جو چلتی پھرتی ہوں انہیں کہا جاتا ہے حیوان، اور انہی میں سے ایک انسان بھی ہے۔ تو حیوان چاہے وہ انسان ہو اور چاہے وہ عام جانور ہو۔ انسان کا مردار بھی نجس ہے، لیکن اس جانب ہم توجہ دلائیں کہ انسان کا مردار نجس ہے، اور جب اس کو غسل دے دیا جائے گا تو وہ پاک مانا جائے گا۔ پس مردار نجس ہے انسان کا اور جانوروں کا۔ اب جانوروں میں سوال یہ پیدا ہوگا کہ حلال گوشت جانور کا بھی مردار نجس ہے، تو کہا جائے گا کہ مردار حلال گوشت جانور کا بھی نجس ہے اور حرام گوشت جانور کا بھی نجس ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوگا کہ اگر حلال گوشت جانور کو ذبح کیا جائے تو کیا ہوگا؟ تو کہا جائے گا تو وہ پاک ہو جائے گا، لیکن ذبح کرنے کی شرائط ہیں۔ اگر شرعی طریقے سے اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ذبح کیا جائے تو حلال گوشت جانور پاک مانا جائے گا، لیکن اگر شرعی طریقوں کے برخلاف ذبح کیا جائے تو کہا جائے گا کہ یہ جانور گو کہ حلال گوشت تھا، لیکن اب یہ بھی مردار مانا جائے گا، کیونکہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ذبح نہیں ہوا۔ بس ہر وہ جانور کہ جو خود بخود مر جائے یا غیر شرعی طریقے سے اس کو ذبح کیا جائے یا مارا جائے تو کہا جائے گا کہ یہ نجس ہو گیا۔ انسان کا مردار یعنی مردہ غسل کے بعد پاک ہو جائے گا، لیکن جانور کا مردار یا مردہ کسی بھی صورت پاک نہیں ہو سکتا۔ تو جانور کو تقسیم کیا جاتا ہے طہارت کے موضوع میں اور بعض دیگر موضوعات میں، حلال گوشت و حرام گوشت۔ تو ہم نے عرض کی کہ حلال گوشت ہو یا حرام گوشت ہو، مردار دونوں کا نجس ہے۔ اب اگر اسے مارا جائے تو اگر شرعی طریقے سے اس کو مارا ہے یعنی ذبح کیا ہے تو وہ حلال ہے، یا شرعی طریقے سے اس کا شکار ہوا ہے یا شرعی طریقے سے اس کو نہر کیا گیا ہے جیسے کہ اونٹ کو، تو وہ حلال ہے، اور اگر غیر شرعی طریقے سے کیا گیا ہے تو وہ مردار ہے اور نجس ہے۔ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا کسی اور کو کھانے پینے کے لیے دینا یا اس کا بیچنا کھانے پینے کے لیے وہ جائز نہیں ہے۔ اب ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کھانے پینے کے لیے جائز نہیں ہے تو کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ کہا جائے گا ہاں اور ہو سکتا ہے۔ وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہ کھاد بنانے والوں کو ہم نے دے دیا، بالکل صحیح ہے۔ یا کوئی کہتا ہے کہ اس کو ہم اپنی زمین میں دبانا چاہتے ہیں تاکہ زمین میں وہ کھاد کے طور پہ استعمال ہو، زرخیز بنانے کے لیے کہا جائے، وہ ہم نے بیچ دیا، لیکن کھانے پینے کے لیے مردار کو بیچنا حرام۔ جانوروں کی ایک تقسیم یہ ہوتی ہے کہ خون جہندہ یعنی اچھلنے والا خون رکھتا ہو ذبح کے وقت، بس وہ جانور کے جو خون جہندہ نہیں رکھتے اگر وہ مر جائیں تو ان کا کھانا پینا گو کہ حرام ہے، لیکن وہ نجس نہیں ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا مردار کے جسم کے تمام حصے نجس ہیں؟ تو کہا جائے گا نہیں۔ بعض مردار ایسے ہیں جن کے جسم کے تمام حصے نجس ہیں، مثال کے طور پہ کتا اور سور، اور باقی جانور اگر مر جائیں تو وہ خود تو نجس ہیں، لیکن ان کے بال، اسی طرح سے سینگ، دانت اور ہڈیاں کہا جائے گا کہ یہ نجس نہیں۔ ہڈی نجس نہیں ہونے سے کیا مراد؟ یعنی اگر ایک ڈھانچہ ہمیں ملے ایک مردہ جانور کا تو کہا جائے گا کہ اس کا گوشت نجس تھا، وہ ختم ہو چکا ہے، اب ایک ہڈی پڑی ایک بیابان میں، کیا یہ نجس ہے؟ تو کہا جائے گا یہ نجس نہیں ہے۔ بس عام طور پہ فقہی کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ مردار نجس ہے، لیکن اس کے وہ اجزاء کہ جن میں روح نہیں ہوتی، اور روح نہ ہونے سے مراد کیا ہے کہ وہ اجزاء کہ جن میں گوشت نہ ہو، یا یہ کہ جیسے سینگ ہیں یا دانت یا ناخن کہ جن کو اگر دبایا جائے
یا کچھ چبویا جائے تو ان میں درد نہیں ہوتا. تو مردار کے یہ تمام اجزاء پاک ہیں. یہ تو ہماری گفتگو تھی ایک مردار سے متعلق، یعنی ایک ایسا حیوان کہ جو مر گیا. لیکن ایک تصور ہی کیا جا سکتا ہے کہ زندہ انسان یا زندہ حیوان کے کسی عضو کو کاٹ دیا جائے تو کہا جائے گا کہ انسان کا عضو اگر جدا کر دیا جائے تو وہ عضو مرنے کے بعد مردار کے حکم میں. مثال کے طور پر کسی کا ہاتھ کٹ گیا، کہا جائے گا یہ نجس ہے. اسی طرح کسی جانور کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کی ٹانگ کٹ کے الگ ہو گئی تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بکرے کی ٹانگ ہے لہٰذا اسے کھا لیا جائے، تو کہا جائے گا بکرے کے جسم کو فقط اس صورت میں کھایا جا سکتا ہے یا اس کے گوشت کو فقط اس صورت میں کھایا جا سکتا ہے کہ جب وہ شرعی طریقے سے ذبح ہو یا شرائط کے مطابق اس کا شکار ہو. لیکن اب کیونکہ کسی ایکسیڈنٹ کے ذریعے یا حادثے کے ذریعے یا یہ کہ کوئی کسی جانور کی ٹانگ کو کاٹ کے الگ کر دے تو کہا جائے گا اس کو کھایا نہیں جا سکتا، یہ حرام ہے اور مردار کے حکم میں. اب یہاں ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ اس سوال کو بھی ہم بیان کریں اور اس کا جواب بھی بیان کریں، گو کہ اس کا تعلق اس موضوع سے نہیں ہے، یعنی یہاں کے اس موضوع سے بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو بیان کر دیتے ہیں. وہ یہ کہ ابھی ہم نے بیان کیا کہ اگر کسی کا ہاتھ کٹ جائے تو وہ نجس مانا جائے گا. فرض کریں کسی ایک انسان کی موت واقع ہو گئی، اس کا ہاتھ کیا ہے؟ نجس ہے. لیکن اس کا یہ حصہ کسی زندہ انسان میں لگا دیا جائے، فرض کی بات ہے ہر طرح کی میچنگ ہو جائے، ٹیشوز کی بھی میچنگ ہو جائے، بلڈ سرکولیشن کے بعد فرض یہ ہے کہ وہ ہاتھ حرکت کرنے لگے اور صحیح ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ کہا جائے گا کہ یہ ہاتھ نجس تھا لیکن اب زندہ انسان کا حصہ ہے اور اب یہ زندہ انسان کا زندہ ہاتھ ہے لہٰذا یہ پاک ہے. یہی مسئلہ پیش آتا ہے کہ اگر کوئی حرام گوشت جانور کا حصہ لگا دیا جائے، فرض کریں کسی پلاسٹک سرجری میں کسی مردار کی کھال استعمال ہو جائے، فرض کی بات ہے، یا مردار کا کوئی ٹیشو استعمال ہو جائے یا کسی حرام گوشت جانوری کوئی چیز استعمال ہو جائے کتے یا سور کی، تو کہا جائے گا کہ اگر یہ انسان کا حصہ بن جائے جسم کا اور زندگی پانے کے بعد اسے کہا جائے کہ یہ انسان کا جسم ہے، انسان کا حصہ ہے، تو یہ بھی پاک مانا جائے گا. یہ جو ہمارا موضوع تھا کہ اگر زندہ انسان یا حیوان کا جسم کا ایک حصہ جدا ہو جائے تو کون سا حصہ؟ وہ حصہ کہ جسے کہا جاتا ہے کہ یہ زندہ ہے. زندہ سے کیا مراد؟ وہ کہ جسم کا ہر حصہ ہی زندہ ہوتا ہے، چاہے وہ بال ہو چاہے وہ ناخن ہو، لیکن ایک عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ اس میں روح نہیں ہے. تو اگر کسی کا گوشت جدا ہوا ہے تو یہ موضوع اس گوشت سے متعلق ہے کہ وہ گوشت نجس ہوگا. لیکن اگر کسی زندہ بکرے یا انسان کے بال کاٹ دیے جائیں تو کہا جائے گا یہ پاک ہیں، اس کے ناخن پاک ہیں، اس کا دانت الگ ہو جائے پاک ہے، کسی جانور کا سینگ الگ ہو جائے چاہے وہ حلال گوشت ہو چاہے وہ حرام گوشت ہو تو کہا جائے گا پاک ہے. مثال کے طور پہ ہاتھی حلال گوشت جانور نہیں ہے، اگر وہ مر جائے تو وہ نجس ہے، لیکن اگر اس کے مرنے کے بعد یا اس کے مرنے سے پہلے اس کے دانت کو الگ کر دیا جائے تو کیا ہاتھی دانت نجس ہے؟ کہا جائے گا ہاتھی دانت پاک ہے. گو کہ حرام گوشت جانور کے جسم کا حصہ ہے، یا اس کی زندگی میں جدا ہوا تو بھی پاک ہے یا اس کے مرنے کے بعد جدا ہوا تو بھی پاک ہے. یہی موضوع آ جاتا ہے شیر اور چیتے اور بعض اور جانوروں کے ناخنوں یا پنجوں کے بارے میں، کیونکہ ان کو لوگ بعض دفعہ جویلری میں بھی استعمال کرتے ہیں یا اپنے پاس رکھتے ہیں. تو ایک شیر مر گیا، اس کے پنجے کو آپ نے اپنے پاس رکھ لیا تو کیا وہ نجس ہے؟ کہا جائے گا اس کو آپ ظاہری اعتبار سے یعنی دھو لیں اور پاک کر لیں، لیکن اب اگر آپ نے اس کو اپنے پاس رکھا ہے تو نجس نہیں ہے. یا اگر اس کو آپ نے پالش کیا یا اس کو آپ نے کہیں سے فنش کیا تو اس میں کچھ جھڑا تو جو گرد جھڑی ہے کیا وہ نجس ہے؟ کہا جائے گا وہ پاک ہے، کیونکہ یہ گو کہ حرام گوشت جانور تھا شیر، لیکن اس کا پنجہ اس کا گوشت نہیں ہے، یہ پنجہ اس کا پاک ہے. اسی طرح سے کسی جانور کا سینگ پاک ہے. زندگی میں انسان کے جسم سے ایک جانب یہ ذہن میں رہے کہ کھال کے مختلف حصے ہر وقت گرتے رہتے ہیں تو وہ تو نظر بھی نہیں آتے. اسی طریقے سے میل بھی کچھ اس میں خاک اور مٹی ہوتی ہے باہر سے، اور میل کا جو ایک بڑا حصہ ہے در حقیقت وہ انسان کے
جسم کی مردہ کھال ہے جو تدریجاً اس کے جسم سے جھڑ رہی ہے، وہی میل بن کے اتر جاتا ہے۔ آیا وہ پاک ہے؟ کہا جائے گا کہ وہ بھی پاک ہے۔ پاک ہونے سے کیا مراد؟ گندی چیز ہے وہ، لیکن پاک ہے۔ کیا مراد؟ کہ اگر کسی انسان نے اس طرح سے اپنے کسی جسم کے حصے کو ملا تو یہ کھال کے بعد اس میں ذرات ہیں، آیا یہ نجس ہیں؟ کہا جائے گا پاک ہیں۔ پاک ہونے سے کیا مراد؟ کیا آپ نماز ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ناخون کے ارد گرد کی کھال یا بعض دفعہ کھال بیٹھنے کی وجہ سے یا سجدے کی وجہ سے سخت ہو جاتی ہے، انسان اگر اسے کاٹے تو کیا وہ بھی مردار کے حکم میں کہ جس طرح سے گوشت مردار کے حکم میں؟ کہا جائے گا کہ نہیں، یہ کھال بھی بے جان کھال ہو گئی، تب یہ مردار کے حکم میں نہیں ہے، البتہ یہ موضوع انسان سے متعلق ہے۔ اسی طریقے سے ہونٹوں سے کھال اترتی ہے کہ جب خشک ہو جاتی ہے تو انسان اس طریقے سے اتارتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو کہا جائے گا اگر وہ مردہ کھال ہے تو وہ بھی پاک ہے، کسی قسم کا کوئی اس میں نجاست کا خطرہ نہیں ہے، وہ بالکل پاک ہے۔ البتہ اگر کھال کو اس طریقے سے فرض کریں ناخون کے ارد گرد سے نوچا یا ہونٹوں پہ سے نوچا اور وہ اتنی زیادہ نچ گئی اور اتنی زیادہ جو ہے وہ اتر گئی کہ کہا جائے کہ بالکل ایک گوشت نما کھال آئی ہے اور اس کے بعد خون بھی نکل آیا اور یہ کھال ابھی زندہ کھال تھی، تو اس کھال سے کہا جاتا ہے کہ اجتناب کرنا چاہیے، یعنی اکثر مراجع کے نزدیک وہ کھال، کیونکہ وہ در حقیقت ایک گوشت کا چھوٹا سا حصہ ہے، وہ نجس ہے، کیونکہ ہم پہلے بیان کر چکے کہ زندہ انسان یا حیوان کے جسم سے اگر گوشت کا کوئی حصہ الگ کر دیا جائے تو وہ نجس مانا جائے گا۔ مردار ہی کے بارے میں ایک سوال یہ بھی ذہن میں آ سکتا ہے کہ سینگ کی بات تو ہو گئی، ناخون کی یا اس کے پنجوں کی یا ہاتھی دانت کی، مردار کے جسم سے ایک اور بھی کام کی چیز نکل سکتی ہے اور اس کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے، وہ ہے اس کے انڈے۔ آیا مردہ مرغی کے جسم میں جو انڈا موجود ہے وہ جائز ہے؟ فرض کریں کسی پولٹری فارم میں مرغیاں مر گئیں اور ان کے پیٹ کو چاک کیا گیا اور مرغی کے جسم سے انڈا نکلا۔ یہاں پر موضوع ہے مرنے کے بعد، لیکن اگر مرغی کو ذبح کیا گیا ہے اور ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم سے انڈا نکلا، وہ تو بلا شک کھانا جائز ہے۔ اسی طریقے سے بعض مرغیوں کو جب ذبح کیا جاتا ہے، انڈے دینے والی مرغیوں کو، تو ان کے پیٹ سے چھوٹے چھوٹے انڈے نکلتے ہیں کہ جو نرم ہوتے ہیں، آیا وہ پاک ہیں؟ تو کہا جائے گا کہ اگر وہ خون سے نجس ہو گئے ہیں، وہ باہر کے خون سے، تو ان کو پاک کیا جائے، انہیں بھی کھا سکتے ہیں۔ ذبح مرغی کا مسئلہ الگ ہے، یہاں پر گفتگو چل رہی ہے مردار پرندہ۔ اب اگر یہ مرغی مر گئی، اس کے پیٹ کو چاک کیا، پیٹ کو کھولا تو وہاں سے سخت انڈا نکلا۔ اکثر مراجع الزام کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر انڈے کا چھلکا سخت ہو چکا ہے اور وہ مردہ مرغی کے پیٹ میں وہ انڈا ہے تو اس انڈے کو نکال لیا جائے اور پاک کر لیا جائے تو اس کا کھانا جائز ہے۔ خالی اس کا اوپر کا حصہ پاک کرنا ہے۔ وہ کیوں پاک کرنا ہے؟ وہ اس وجہ سے پاک کرنا ہے کیونکہ وہ ایک نجس جانور کے جسم سے ٹکرا رہا تھا۔ لیکن آغا سستانی فرماتے ہیں کہ اگر اس کی کھال سخت نہ بھی ہوئی ہو، کھال سخت نہ بھی ہوئی ہو سے کیا مراد؟ بالآخر انڈے کے ارد گرد ایک جھلی سی ہوتی ہے، وہ فرماتے ہیں اگر وہ جھلی سی بنی ہوئی ہے اور وہ جھلی کے اندر ہے انڈا اور اس کو اس طرح سے پانی سے پاک کیا جا سکتا ہے تو اس کو پاک کر لیں، بے شک اس کا چھلکا سخت نہیں ہے، لیکن کیونکہ ایک جھلی کے اندر یہ انڈا ہے، اس کے خون کو آپ صاف کر دیں یا اس پہ جو نجاست ہے اس کو آپ دھو لیں، مردار سے کیونکہ ٹکرایا ہے اس کو آپ پاک کر لیں تو کسی قسم کا کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ بس اگر ان تمام مراجع الزام کی ان دو آراء کو مد نظر رکھا جائے تو بڑے آرام سے نتیجہ نکل سکتا ہے کہ سخت چھلکے والا انڈا تو ہر صورت میں جائز ہے کہ جو مردہ مرغی کے جسم سے نکلے، البتہ اس کو پاک کرنا ہوگا۔ یہ تو تھا انڈے کا موضوع۔ مردار کے جسم سے ایک اور چیز بھی نکلتی ہے جسے کہا جاتا ہے پنیر مایا، اور اسی چیز سے متعلق بعض دفعہ سوال ہوتا ہے، خصوصاً یورپ اور امریکہ میں، پنیر سے متعلق کہ بعض پنیر میں کاو رینے یعنی گائے کے بچے کا پنیر مایا پڑا ہوتا ہے۔ یہ پنیر مایا کیا چیز ہے؟
کہ جانور کو اگر ذبح کیا جائے، کون سے جانور کو؟ یعنی ایک دودھ پیتے ہوئے جانور کو، چاہے وہ گائے کا بچہ ہو چاہے وہ بکری کا بچہ ہو، تو جب اس کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے معدے میں ایک جمع ہوا دودھ نکلتا ہے اور وہ کام آتا ہے پنیر بنانے کے۔ تو اگر اس کو ذبح کیا ہے شرعی طریقے سے تو وہ تو پاک ہے، اور اگر اس کو ذبح کیا ہے غیر شرعی طریقے سے تو کیونکہ وہ مردار ہو گیا، یا یہ کہ بچہ مر گیا اور اس کے پیٹ کو چاک کیا، معدے کو کھولا اور معدے میں سے ایک ٹکڑا نکلا جیسے کہ پنیر جیسا یا برفی جیسا، اور اسے کہا جاتا ہے پنیر مایا، اس کو دھو لیا جائے، یا یہ کہ نکالنے کے بعد اوپر کا حصہ کاٹ کے جدا کر دیا جائے، تو جو درمیانی حصہ ہے دھلنے کے بعد یا کاٹنے کے بعد جو درمیانی حصہ نکلا ہے وہ پاک ہے، گو کہ وہ مردار میں سے نکلا ہے۔ ایک سوال جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے وہ یہ کہ باہر سے آئی ہوئی دوائیں یا پالشیں یا صابن یا شیمپو، ان کا کیا حکم ہے؟ تو کہا جائے گا جب تک ان کی نجاست کا یقین نہ ہو اس وقت تک یہ پاک ہے۔ بس جو بھی صابن ہو، جو بھی شیمپو ہو، اور کوئی بھی میک اپ کا سامان ہو، چاہے وہ لپسٹک ہو چاہے وہ کریم ہو، اسی طرح سے مختلف قسم کی کریم یا اور میک اپ کے سامان اور صابن، جتنی بھی قسمیں ہیں اس قسم کی، تو ان کے بارے میں بڑے آرام سے یہ کہہ دینا کہ جو چیز باہر سے آئی ہے نجس ہے، ایسا صحیح نہیں ہے۔ بلکہ صحیح رائے جو مراجع الزام نے فرمایا ہے وہ کیا کہ جب تک ان کی نجاست کا یقین نہ ہو جائے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حکم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد ائمہ اثنا عشر اہل بیت علیہم السلام نے اس حکم کی جانب توجہ دلائی، وہ کیا ہے؟ کل شیء لک طاہر حتی تعلم انہ قذر یا نجس، کہ ہر چیز پاک ہے جب تک کہ تمہیں اس کی نجاست کا یقین نہ ہو جائے۔ یعنی ایسا نہیں ہے جو چیز باہر سے آئی نجس ہے، البتہ یہ پاک اور ناپاک کے بارے میں موضوع ہے۔ یہاں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ ہر چیز کھانا جائز ہے جو باہر سے آئے، مثال کے طور پہ باہر کا گوشت جائز ہے، نہ، گوشت کے بارے میں بالکل الگ حکم ہے اور باقی چیزوں کے بارے میں بالکل الگ حکم ہے۔ گوشت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جب تک اس کے حلال ہونے کا یقین نہ ہو نہیں کھا سکتے، لیکن چیزوں کے پاک ہونے کے بارے میں حکم کیا ہے کہ جب تک اس کے نجس ہونے کا یقین نہ ہو اس وقت تک استعمال کر سکتے ہیں۔ فرض کریں کہ ہمارے پاس 2 ٹن ہیں، ایک میں گوشت ہے اور ایک میں پالش ہے یا کلر ہے یا کریم ہے کسی ایک چھوٹی سی شیشی میں۔ اس گوشت کے بارے میں کہا جائے گا یہ استعمال کرنا حرام ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جب تک اس کے حلال ہونے کا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک یہ حرام ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ کس چیز کا گوشت ہے، دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس کو آیا حلال طریقے سے ذبح کیا گیا یا نہیں کیا گیا، یہ حرام ہے جب تک کہ اس کے حلال ہونے کا یقین نہ ہو جائے۔ لیکن اس کریم کے بارے میں کہا جائے گا جب تک کہ اس کے نجس ہونے کا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک یہ پاک ہے۔ بس یہاں ہمیں تحقیق کرنی ہے کہ یہ حلال ہے تو ہم کھا سکتے ہیں، یہاں تحقیق کرنی ہے کہ یہ نجس ہونا اس کا ثابت ہے تو پھر ہم نہیں استعمال کریں گے۔ لیکن کیونکہ نجس ہونا ثابت نہیں ہے، لپسٹک ہو، کریم ہو یا اور قسم کوئی میک اپ کا سامان ہو، یہ بڑے آرام سے اس وقت مسلمان ممالک میں کہہ دیا جاتا ہے کہ جو بھی چیز باہر سے آ رہی ہے اس میں سور کی چربی ہے، جو بھی چیز باہر سے آ رہی ہے اس میں جو ہے مثال کے طور پہ ساقط شدہ بچے ہیں ان کی چربی ڈالی گئی ہے۔ یہ ایک بہت ہی عامیانہ سی بات ہے۔ نہ ہر چیز میں مردے بچے ڈلتے ہیں اور نہ ہر چیز میں سور کی چربی ڈلتی ہے۔ ایک آدھ خبر پر بھروسہ کرتے ہوئے ہر دفعہ اسی موضوع کو ڈسکس کرنا اور کہہ دینا، یہ بالکل ایسا ہے جیسے پاکستان میں کسی ہوٹل میں مردار جانور کی نہاری بن جائے اور اس کے بعد آپ کہیں کہ جی پورے پاکستان میں ہوٹلوں کی نہاری جو ہے وہ مردار جانور سے بنتی ہے، ایسا نہیں۔ کھال اور گوشت کے بارے میں اگر گفتگو کی جائے اور ترتیب سے گفتگو کی جائے تو وہ اس طریقے سے ہوگی کہ اگر کوئی ایسی کھال یا گوشت کہ جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، اس کے بعد حاصل ہوا ہے یہ گوشت یا یہ کھال، تو یہ پاک ہے۔ اس کے بالکل برعکس اگر کوئی گوشت یا کھال کہ جس کے بارے میں ہمیں یقین ہو کہ یہ غیر شرعی طریقے سے اس کو حاصل کیا گیا ہے تو کہا جائے گا یہ ہے نجس۔ اب آ جائیں اگلا مرحلہ
پہلے بھی ہم نے مثال دی کہ مسلمان کا بازار، تو مسلمان کے بازار سے مراد یہ کہ جہاں پر یقین ہو یا احتمال دیا جائے کہ یہ مسلمانوں کا ذبح کیا ہوا ہے. لیکن فرض کریں کہ مسلمان کے بازار میں ہے لیکن ہمیں یقین ہے کہ یہ مسلمان کا ذبح کیا ہوا یا نہیں ہے، یا یہ کہ شرعی اصولوں کے مطابق ذبح نہیں کیا گیا اس جانور کو، تو گو کہ یہ مسلمان کے بازار میں ہے لیکن نجس ہے. یہی مسئلہ آ جاتا ہے ایسے ٹن پیک کھانوں کا کہ بے شک وہ مسلمان کے بازار سے خریدے جائیں، مثال کے طور پہ پاکستان سے یا کسی عرب ممالک میں ان ٹن پیک کو خریدا جائے، لیکن ان ٹن پیک پہ لکھا ہوا ہو، فرض کریں کہ پیکڈ ان یو ایس اے یا میڈ ان یو ایس اے، تو یہاں پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہم نے اسے مسلمان کے بازار سے خریدا ہے تو یہ جائز ہے، بلکہ یہاں پر یہ دیکھنا پڑے گا کہ کوئی دلیل ہے اس کے جائز ہونے کی. اب وہ دلیل کیا ہے کہ فرض کریں کہ یہ مسلمان کے بازار میں ہے اور جس کمپنی نے اس کو امپورٹ کیا ہے اس پر ہمیں یقین ہے کہ یہ شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، وہاں پر چند مسلمان تھے جنہوں نے اس جانور کو ذبح کیا، تو اس صورت میں یہ جائز مانا جائے گا. چمڑے کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر وہ مسلمان کے بازار میں ہے تو کہا جائے گا کہ اگر یقین ہے تو جائز ہے، یعنی یہ پاک ہے اور اس چمڑے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. کیا مراد اس چمڑے میں؟ یعنی اس چمڑے کو پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور اگر یہ چمڑا کسی پینٹ پہ ایک چھوٹے پیس کی صورت میں ہو، جیسے کہ بعض پینٹوں میں جیب پر لگایا جاتا ہے اپنے مونوگرام کے ساتھ ایک چمڑے کا ٹکڑا، تو اس چمڑے کا بھی یہی حکم ہے. اگر ہمیں یقین ہے کہ یہ مسلمان ملک سے آیا ہے تو بھی کافی ہے، یا یہ کہ مسلمان کے بازار میں ہے اور مسلمان ہی کا بنایا ہوا ہے تو بھی کافی ہے. لیکن فرض یہ کریں کہ ہے مسلمان کے بازار کا لیکن ہمیں یقین ہے کہ یہ چمڑا شرعی طریقے سے جس جانور کو ذبح کیا اس کا نہیں ہے، تو کہا جائے گا نجس ہے. اب یہاں پر ایک یہ بھی احتمال پیش کیا جا سکتا ہے کہ مسلمان کے بازار میں ہے، کافر بیچ رہا ہے. وہ کس صورت میں؟ کہ اگر مسلمان کے بازار میں ہے اور کافر کا ذبح کیا ہوا گوشت ہے وہ تو نجس ہے، یعنی ایسا جانور جسے کافر نے ذبح کیا اور وہ گوشت ہے وہ تو نجس ہے، کیونکہ ایک شرط یہ ہے کہ جس جانور کو ذبح کیا جائے تو جہاں اور شرائط ہیں وہیں شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو، لیکن یہ شرط ہے ذبح کرنے کی حد تک. لیکن اگر بوٹیاں بنانے والا اور کھال اتارنے والا اور قیمہ بنانے والا غیر مسلمان ہو تو کہا جائے گا اس میں کوئی حرج نہیں. زیادہ سے زیادہ یہ ہے گوشت کو پاک کرنا ہوگا، اور گوشت کو تو عام طور پہ ویسے بھی پاک کرنا ہوتا ہے. تو ہے مسلمان کے بازار میں، کافر بیچ رہا ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ یہ گوشت ذبیہ کا گوشت ہے، یعنی ذبح کیا گیا ہے اسے شرعی طریقے کے مطابق. اب اس کی مثال یہ رکھ لیں کہ پاکستان میں گوشت عام طور پر کمیلا سے آتا ہے اور وہاں پر ایک یقین ہے کہ جتنے بھی قصائی ہیں وہ مسلمان ہیں. اب اگر اسی مسلمان کے ذبح کیے ہوئے گوشت کو ایک عیسائی اپنی دکان میں لے جا کے بیچے تو ہمارے لیے یہ گوشت خریدنا جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ یہ گوشت اس نے ذبح نہیں کیا ہے، ذبح ایک مسلمان نے کیا ہے، یہ فقط بوٹیاں بنا رہا ہے، یہ فقط بیچ رہا ہے. یہی موضوع ہو گیا کھال کا کہ اگر کھال مسلمان کے بازار میں کوئی کافر بیچ رہا ہے لیکن ہمیں یقین ہے کہ اس کھال کو شرعی طریقوں سے حاصل کیا گیا ہے تو یہ صحیح ہے. اب آ جاتا ہے ایک ایسی کھال کا موضوع کہ جو غیر مسلم ممالک سے حاصل کی گئی لیکن اس کے بارے میں ایک احتمال ہے. اب یہ احتمال یعنی گمان کتنا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ 2%، بلکہ ایک احتمال قوی ہے. وہ احتمال قوی کیسا کہ بعض دفعہ مثال دی جاتی ہے کہ فرانس میں جو چمڑا ہے عام طور پر وہ الجزائر سے آتا ہے. اب اگر ہم نے فرانس سے چمڑا خریدا اور ہم وہاں کی مارکیٹ کو جانتے ہیں کہ یہ چمڑا عام طور پر کہاں سے آتا ہے؟ الجزائر سے آتا ہے.
یا یہ کہ ہم نے چمڑے کی مارکیٹ پر ایک ریسرچ کی اور یہ معلوم کر لیا کہ چمڑا جتنا بھی یہاں پر الجزائر سے آ رہا ہے اور مراکش سے آ رہا ہے، تیونس سے آ رہا ہے، تو یہ یقین ہمارے لیے کافی ہے کہ یہ چمڑا پاک ہے۔ لیکن کب کہ جب ہمیں علم ہو کہ جی فرانس میں چمڑا تیونس، الجزائر یا مراکش سے آ رہا ہے، یہاں بھی یقین ہے۔ اب ایک اور صورت ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ ہم نے ایک کافر ملک سے چمڑا درآمد کیا کہ جس کے بارے میں احتمال یہ ہے، یقین نہیں ہے، فقط ایک گمان ہے کہ یہ کسی مسلمان ملک سے آیا ہوگا۔ تو کیونکہ یہاں پر یقین نہیں ہے، کہا جائے گا کہ ایسا گوشت کھانا جائز نہیں ہے اور چمڑے سے پرہیز کیا جائے تو بہتر ہے۔ لیکن بعض مراجع الزام فرماتے ہیں کہ گوشت سے بچا جائے۔ کون سا گوشت یا کون سا چمڑا کہ جس کے بارے میں احتمال ہے، تو یہاں پر کیا کیا جائے؟ گوشت سے بچا جائے، کیونکہ گوشت کے بارے میں یقین ہونا ضروری ہے کہ یہ شرعی اصولوں کے مطابق ذبح ہوا ہے۔ گوشت سے تو بچا جائے، اسے نہ کھایا جائے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے چمڑے کا، تو کہا جائے کہ چمڑے سے بھی اگر بچا جائے تو بہتر ہے۔ اکثر مراجع فرماتے ہیں بچنا چاہیے، کچھ فرماتے ہیں کہ بچنا بہتر ہے۔ احتیاط کی راہ کیا ہے کہ انسان اس قسم کے گوشت سے تو بچنا ہی ہے، لیکن اس قسم کے چمڑے سے بھی بچے۔ یہ ایک مختصر سی گفتگو تھی مردار کے بارے میں، اور مردار ہی کا ایک حصہ ہے کیا؟ چمڑا۔ لہذا یہ جو چمڑے کا موضوع آیا، اس کا تعلق ہے اسی بحث سے۔ اسے اختصار کے ساتھ ہم نے بیان کیا، مختصر بیان کیا۔ البتہ جتنی ہمیں ضرورت پڑتی ہے معاشرے میں، اس حساب سے گفتگو کافی تھی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں تعلیمات قرآن اور اہل بیت علیہم السلام سے آشنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔